Skin Care with Dr. Mohsin Raza. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام اسکن کیئر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم ملک، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محسن رضا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پاکستان کے واحد ڈاکٹر ہیں جنہوں نے استھیٹک ڈرمیٹولوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور آپ کینیڈا سے سرٹیفائڈ ہیں۔ تو ویورز، جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کویسچن کیا تھا کہ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں، تو چلیے جا کر ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس میں جو ہے پروٹیکٹنگ میئرز جو آپ کر سکتے ہیں سردیوں میں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کی سکن آئلی ہے، آئلی سکن کے لیے آپ نے جو جینٹل شیمپو یا جو کنڈیشنر استعمال کرنا ہے وہ آپ مطلب ہفتے میں زیادہ دفعہ یوز کر سکتے ہیں، فریکوینٹلی یعنی کہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو پھر آپ فریکوینٹلی نہیں یوز کر سکتے شیمپو، یعنی کہ آپ زیادہ دفعہ، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر روز کرتے ہیں، آپ نے روزانہ نہیں کرنا، ایک دن یا 2 دن چھوڑ کے آپ شیمپو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے سلفیٹ فری شیمپو جو ہو، جس کے اندر سلفیٹ نہ ہو، وہ والا شیمپو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر آپ سر کے اندر اگر آپ کوئی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں، آپ اگر باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے سر کے اندر سن سکرین لوشن یا کریم تو نہیں لگا سکتے، لیکن آج کل سن سکرین پاؤڈرز مل جاتے ہیں، تو سن سکرین پاؤڈر آپ اپنے بالوں میں لگائیں اور باہر آپ جا سکتے ہیں، تاکہ سورج کی روشنی سے، تیز روشنی سے آپ کو بچا جا سکے۔ تبھی صورت میں آپ کے بالوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بالوں کو ڈرائی کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی خاص ٹیکنیک ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو سکویز کر لیں، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف ایسے بالوں کو درمیان میں پکڑ کے ہاتھوں کے سکویز کر کے ایسے نیچے ہلکا سا پش کر کے نیچے کی طرف لے آئیں، تاکہ وہ بال آپ کے جو اس میں پانی ہے وہ نکل جائے۔ کوشش کریں کہ اس کو تولیے کے ساتھ آپ نہ کریں۔ اگر تولیہ استعمال بھی کرنا ہے تو آپ مائکرو فائبرز والا تولیہ ملے گا، کاٹن والا آپ نے یوز نہیں کرنا، مائکرو فائبر والا تولیہ یا ٹاول، اس کو آپ نے اپنے سر کے اوپر ایسے یوں لپیٹ لینا ہے، لپیٹ کے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی کہ رکھ لینا ہے، یعنی کہ بندھا رہے سر، یعنی کہ اس کو زیادہ زور سے تو نہیں باندھنا، بس جسٹ لپیٹ کے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد آپ نے، کچھ دیر بعد 10-15 منٹ بعد آپ اس کو کھول لیں گے تو جتنا جو موئسچر یا جو پانی ہوگا وہ ایبزارب ہو چکا ہوگا۔ تو آپ نے اس طریقے سے بالوں کو خشک کرنا ہے، ورنہ اکثر خواتین میں نے دیکھا ہے کہ وہ زور زور سے بالوں کو وہ کر رہی ہوتی ہیں، بالوں کو اس کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے، اور کوشش کریں کہ ایئر ڈرائر نہ کریں، اس کو ہوا کے اندر جو نارمل ہوا ہے، یعنی کہ میں مشین کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بلور ہوتے ہیں، جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نہ کریں ڈرائی۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ نہانے کے بعد بالوں کو کیسے سکھایا جائے، ایسے ہی آپ ہمیں بتائیں کہ برش یا کنگھی ہم لوگ بالوں میں کیسے کریں کہ ہمارے بال نہ ٹوٹیں۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نہانے کے بعد بال جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو تھوڑا بہت خشک تو کر لیا، اب آپ نے کنگھی کرنی ہے۔ کنگھی کرنے کے لیے اکثر خواتین میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سر سے لے کر نیچے تک یوں کنگھی کر رہی ہوتی ہیں، یہ سب سے غلط طریقہ ہے جو کہ کنگھی کرنے کا، اس سے بال آپ کے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بالوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، اس کو ڈیٹینگل کرنا ہے، تو آپ نے نچلی سائڈ سے اس کو کنگھا کرنا ہے، پہلے نچلی سائڈ سے آرام آرام سے، پھر ایسے ایسے آہستہ آہستہ کر کے اوپر آنا ہے۔ تو نیچے سے اوپر آنا ہے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے، اوپر سے نیچے نہیں آنا، کیونکہ اگر آپ اوپر سے نیچے کریں گے تو جو اڑے ہوئے بال ہیں وہ درمیان میں آئیں گے تو بال کھینچیں گے، وہ ٹوٹیں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈیٹینگلڈ ہے تو مختلف سپرے یا سیرمز ملتے ہیں جو کہ آپ اس کے اوپر سپرے کر لیں تو بال جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ کٹھے گچھا سا ایک نہیں بنتا، جس کی وجہ سے آپ کو دقت ہوتی ہے کنگھی کرنے میں۔ تو آپ وہ سپرے کر لیں، اس کی وجہ سے بال جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ کے پھر وہ ہو جائیں گے، کنگھی آپ کر لیں گے، لیکن نیچے سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جانا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے کنگھی کرنے کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نہانے کے بعد بالوں کو ہیئر ڈرائر کے ساتھ خشک کرنا زیادہ مناسب ہے یا تازہ ہوا میں؟ دیکھیں، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ تازہ ہوا میں اس کو خشک کریں، لیکن اگر آپ کو مجبوری ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو جلدی ہے اور آپ نے بلور کے ساتھ یا کسی اکوپمنٹ کے ساتھ آپ نے ہیٹ کے ساتھ اس کو آپ نے خشک کرنا ہے، اگر کرنا پڑ گیا تو پھر آپ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کا ٹیمپریچر بہت کم رکھنا ہے، یعنی زیادہ ہاٹ ٹیمپریچر نہیں رکھنا، کیونکہ اگر آپ زیادہ ہاٹ، زیادہ تیز ٹیمپریچر اس کا رکھیں گے تو پھر اس کے اوپر بالوں کے اوپر ایفیکٹ ہوگا، بال ٹوٹ کے گریں گے۔ ایک تو ٹیمپریچر کم رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو بلور ہے اس کی جو ڈسٹینس ہے بالوں سے کم از کم 10 سے 15 سینٹی میٹر ہونا چاہیے،
यानी कि बिल्कुल करीब से नहीं करना। अक्सर ख़वातीन बड़े करीब से उसको करके कि ताकि जल्दी खुश्क हो जाएं बाल, वो कर रही होती हैं। उससे यह है कि वो बाल जो हैं उसके जो सेल्स हैं अंदर से वो जल जाते हैं हीट की वजह से, तो उनकी फिर ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से बाल फिर जल्दी टूटते हैं। तो इसलिए आपने 10 से 15 सेंटीमीटर का फासला रखना है। डॉक्टर साहब, रेशमी या सिल्क का जो पिलो है उसको इस्तेमाल करने का मशवरा क्यों दिया जाता है? उसकी वजह ये है कि जो सिल्क पिलो कवर है ना, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आप कॉटन या कोई और आप पिलो कवर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके सर के अंदर से स्कैल्प से जो मॉइस्चर लेवल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको मज़ीद ड्राइनेस की तरफ ले जाएगा और आपके बाल ज़्यादा जल्दी टूटेंगे। इसलिए बेहतर है कि सिल्क पिलो कवर आप इस्तेमाल करें, और उससे ये है कि इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे बाल गीले होते हैं तो क्या हम उसके ऊपर हॉट स्टाइलिंग टूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों पे? उसमें ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप जो हॉट स्टाइलिंग टूल्स हैं वो इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह ये है कि वो चूँकि टेम्परेचर को यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए, जैसे स्ट्रेटनर हो गया या करली हेयर करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे आपके बाल ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। बेहतर तो ये है कि वो ना इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको मजबूरी है इस्तेमाल करना है, जैसा कि अक्सर फ़नकार एक्ट्रेसेस या एक्ट्रेस जो हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि उन्होंने मुख्तलिफ स्टाइल्स बनाने होते हैं, उनके लिए मजबूरी होता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज मिलते हैं मार्केट से। आप उस स्प्रे करें ताकि वो जो बाल हैं उसके ऊपर वो स्प्रे हो जाएगा। फिर अगर आप वो हॉट स्टाइलिंग जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो वो जो हीट है वो बालों के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, उसकी वजह से आपके बाल बच जाएंगे और आपके बाल टूटने से रुक जाएंगे। डॉक्टर साहब, बालों से रिलेटेड जितनी भी आज आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी हैं, यकीन करें लेडीज़ तो आपकी फ़ैन हो जाएंगी। जी व्यूवर्स, यकीनन आपको भी हमारे आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मुझे अपनी होस्ट मरियम मलिक और डॉक्टर मोहसिन रज़ा को दे इजाज़त। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह निगहबान। स्किन केयर विद डॉक्टर मोहसिन रजा।